لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، دو باتیں آج اس کو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ہمارے اسلام میں مساجد کی اہمیت اور مساجد سے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں، اور اس وقت ہم لوگوں کو مسجدوں سے ہونے والے ان کاموں کی فہرست اور تفصیل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کس ناقص تصور کے ساتھ، ادھورے دین کے ساتھ ہم ایک سوسائٹی کے لیے جتنے بافیض اور فائدہ مند بننا چاہیے وہ نہ بننے کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ اور غلط راستوں پہ پڑتے جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی آپ علیہ السلام بارش ہوتی، طوفانی کیفیت ہوتی، ہوا تیز چلتی، بجلی گرجتی، تو فوراً آپ علیہ السلام مسجد کی طرف تشریف لاتے۔ یعنی ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو وہ مسجد کی طرف دوڑے۔ اب ہماری مسجدوں کا حال یہ ہے کہ نماز کے 15-20 منٹ کے بعد مسجدیں بند۔ اب اس لیے بند ہیں کہ لوگ آ کے پانی ویسٹ کریں گے، واش روم استعمال کریں گے، اس لیے مسجدوں کو تالا لگا دو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی 2-4 رکعت سنت زائد پڑھنا چاہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے، تو بھی اتنی پابندی ہے کہ بھائی جلدی نکلو، فین بند کر کے، گیٹ بند کر کے مجھے جانا ہے، اس واسطے بند کر کے نکلو۔ باہر کے حصے میں کچھ ایسا نظام ہمارے پاس ہوتا، اگر ہم کو اس بات کی وجہ سے کہ واقعتاً پنکھے چوری ہو رہے ہیں، مائک چوری ہو رہا ہے، فلاں چوری ہو رہا ہے، اس لیے ایک حصہ ایسا خالی رکھا جائے جہاں پر غیر مسلم بھی اگر آ کے 2 گھونٹ پانی پی کے جانا چاہے تو اس کے لیے بھی سہولت رہ سکے۔ ناخن بڑھ گیا تو ناخن کاٹیں گے، انگلی نہیں کاٹیں گے، کہ بار بار کون ناخن کاٹ لیتے رہتے، اس واسطے انگلی ہی کاٹ لو۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ اگر چوری ہو رہی ہے یا ہمیں جلدی جانا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی میں سب کچھ بند کر دوں گا، کسی کو آنے نہیں دوں گا۔ تو مسجدوں سے رشتہ اور تعلق رکھنے کے اسباب بھی ہم فراہم کریں۔ 10th فیل ہو گیا، انٹر فیل ہو گیا، لو فیل ہو گیا، لڑکی کی محبت میں ناکام ہو گیا، تو ایسے ناکام لوگوں کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے رات کے 12 بجے تک بھی شراب خانہ کھلا ہے، آپ آ کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے سکتے۔ لیکن اگر کوئی غم زدہ 2 آنسوں بہانے کے لیے مسجد آنا چاہے تو گیٹ بند ہے کہ مسجد نہیں آ سکتے آپ۔ گناہ کے اڈے کھلے رہیں گے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، عبادت گاہیں بند رہیں گی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے اور رونے کے لیے۔ تو ہم نے ترتیب ہی نہیں بنائی کہ ہماری پبلک کا رشتہ مسجد سے جڑے۔ مسجد سے صرف اس کا رشتہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، بس جو نماز نہیں پڑھتا اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا نماز کے علاوہ بھی کوئی تعلق رکھنا چاہے تو کیا اس کی شکلیں ہمارے پاس ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ آپ علیہ السلام کے پاس غریب مدد مانگنے کے لیے آتے تھے تو مسجد ہی میں آپ علیہ السلام اعلان فرماتے، فلاں قبیلہ جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں
آپ نے دیکھا کہ ممبر پر تشریف فرما ہو کر اس پورے قبیلے کی مدد کرنے کا اعلان فرمایا۔ مسجد میں بیٹھے بیٹھے صحابہ اکرام جس سے جو ہو سکتا لا کے جمع فرمائے۔ جہاد میں جانے کا اعلان ہے تو آپ علیہ السلام نے مسجد میں اعلان فرمایا۔ غزوہ تبوک کا اعلان ہے، مسجد میں فرمایا۔ تو مسجدوں سے ہمارا تعلق گہرا اور مضبوط ہونا چاہیے۔ تعلق کی پہلی چیز ہے کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، بناوٹ میں حصہ لینا، اس کی اصول اور آداب ہیں۔ دوسرا رشتہ ہے مسجد کی حفاظت کی بھی کوشش کرنا۔ حفاظت کے مختلف طریقے ہیں۔ زمین کے کاغذات مضبوط بنا لے ہر کمیٹی اپنی مسجد کے۔ نئی جمہوری ملک ہے، یہاں تمام عبادت گاہوں کو آزادی ہے، اس لیے کاغذات کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ زمین کے کاغذات کمیٹیوں کے پاس ہیں، نہ کنسٹرکشن کا پرمیشن کا کاغذ مسجدوں کے کمیٹیوں کے پاس موجود ہے۔ اب اس کے بعد کوئی بھی ظالم حکومت آ کے بلڈوزر چلانا چاہے تو کیا پرمیشن ہے آپ کے پاس؟ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ رشوت کھلا کر ہی پرمیشن حاصل کرنے کی نوبت کیوں نہ آئے، حاصل کرنا چاہیے۔ اپنا حق جب آدمی سہولت سے حاصل نہیں کر سکتا تو علماء نے جہاں گنجائش رکھی ہے کہ اب ظالم بیٹھا ہے کرسی پر، وہ کھائے بغیر اجازت دینے پرمیشن دینے تیار نہیں ہے، تو آپ اسے کھلا کے پرمیشن حاصل کر لو، آپ گنہگار نہیں ہوں گے، وہ گنہگار ہوگا۔ رشوت لینا بہر صورت حرام ہے، لیکن دینے کی سلسلے میں گنجائشیں مل جا سکتی ہیں کہ آدمی اس کے بغیر اپنا حق حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پہلی چیز تو ہمیں تعمیر میں جہاں حصہ لینا چاہیے، تعمیر کے طریقہ یہ ہو، مسجد جب بھی بنائیں اس پلان کے ساتھ بنانا چاہیے کہ نماز کے لیے تو بنتی ہی ہے، نماز کے ساتھ ساتھ مسجد کا صحن ایسا بنے کہ وہاں پر اچھا مکتب چلا سکے۔ مسجد سے متصل ایک بڑا ہال بنائیں جہاں پر عورتوں اور خواتین کو مختلف موقعوں پر الگ راستہ، الگ ٹائمنگ، مسجد کا راستہ نہیں، مسجد کی گلی نہیں، دوسری جہت سے وہ جڑنا چاہیں، یہاں بیٹھ کر بیان ہوگا، مائک کا سسٹم وہاں پر ہوگا، وہاں خواتین فائدہ اٹھا سکیں۔ اس مسجد کے بازو گھر ہے، اس گھر میں عورتیں رہتی ہیں، تو مسجد کے بازو کوئی عورت، کوئی گھر ایسا نہیں ہونا جس میں عورتیں آتی ہوں، تو پھر مسجد کے چار طرف کسی کا گھر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گھر ہوگا تو عورتیں ضرور ہوں گی اس میں۔ جب مسجد کے باہر کسی کا انڈیویجل مکان ہو سکتا ہے، اس میں 5-6 عورتیں ہو سکتی ہیں، ایک 10-12 عورتیں ایسے ہی آ جائیں دین کی بات سننے کے لیے، ان کے لیے مائک کا سسٹم رکھ دیا جائے۔ اگر مسجد کے بازو کبھی گھر والوں کے گھر میں شادی ہو رہی ہو، وہاں پر 50-60 عورتیں جمع ہو جائیں، تو ہم میں سے کوئی ہے منع کر سکے کہ مسجد کے بازو عورتیں نہیں آنا، اس لیے شادی میں نہیں ہونا آپ کے گھر میں؟ یہ سب چیزیں جہاں گوارا ہیں، وہیں پر مختلف موقعوں پر عورتوں کی ہدایت اور تربیت کے لیے جمعہ کا بیان ہوتا ہے۔ آدھا گھنٹہ اگر مسجد کا کوئی مکان ایسا بنایا گیا اس ترتیب سے کہ خواتین بیان سننے کے لیے جمع ہو سکتی ہیں، تو جمع ہونے کی انہیں گنجائش دینی چاہیے۔ مسجد میں نہیں بلانا ہے، مسجد کی جو زمین رہتی ہے، بڑی زمین ہے، اس میں ایک ہال بنایا، راستہ الگ طرف سے بنایا، مردوں کے اور ان کے راستے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ تو تعمیر مشورہ کر کے بنانا چاہیے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسرا، مسجد کی حفاظت کی کوشش۔ تیسرا، مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مسجد آباد کیسے ہوگی؟ ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھئی دعوت و تبلیغ کا کام چلتا رہے تو مسجدیں آباد ہوں گی، بالکل آباد ہوں گی، اس سے منع نہیں ہے۔ ایک مسجد پوری دنیا میں، پورے کرناٹک میں دکھا دیں جو 24 گھنٹے آباد ہو، کوئی ایک مسجد جو 24 گھنٹے آباد ہو، رات کے 12 بجے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک مسجد 24 گھنٹے کون سی مسجد آباد رہے؟ مطلب کیا ہے؟ ورکنگ ٹائم پر، کام کرنے کا جو ٹائم ہے 9-10 بجے کے بعد تو لوگ سو ہی جاتے ہیں، پھر 3-4 بجے تہجد کے ٹائم سے اٹھتے ہیں،
تو ان اوقات میں اگر کوئی مسجد میں آنا چاہے، پڑھنا چاہے، کچھ کام ہونا چاہے، ان اوقات میں کام ہو تو بس کافی ہے۔ 24 hours 7 یہ ضروری نہیں ہے، سونے کے ٹائم پہ سب سوئیں گے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جہاں دعوت و تبلیغ کے کام سے مسجدیں آباد ہیں، اسی طرح مکتب کے ذریعے سے مسجد آباد ہے، اسی طرح نکاحوں کا پورا نظام مسجد کے ذریعے سے ہوگا کہ کسی کا نکاح فنکشن ہال میں نہیں ہوگا، مسجد میں نکاح کیا جائے گا۔ فنکشن ہال میں نکاح ہوگا، آپ دیکھ لیجئے نکاح کے موقع پر لوگ اپنے خاندان والوں کو دعوت دیتے ہیں تو کھانا فنکشن ہال میں رہتا ہے، نکاح مسجد میں ہوتا ہے عموماً۔ تو لوگ زیادہ مسجد میں آتے ہیں یا فنکشن ہال میں آتے ہیں؟ کھانا جائے وہاں پر آتے ہیں۔ ان کو یہ پہلے سلیقہ سکھانا چاہیے، وہ کھانا نکاح کی برکت سے مل رہا ہے، تم نکاح میں نہیں آئے، کھانے میں آئے۔ کس کے کھانے میں آئے؟ جس کا نکاح تھا اس کا نکاح ہی نہیں دیکھا تم نے، مسجد آنا گوارا ہی نہیں کیا تم نے، کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ تو دعوت دیتے ہوئے یہ دعوت دینا کہ مسجد میں نکاح ہے، آپ کو اتنے بجے مسجد میں رہنا ہے، اس برکت سے نکاح عام طور سے کسی نماز کے بعد رکھا جاتا ہے، نکاح کے بہانے یہ سارے لوگ مسجد میں نماز کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ تو مسجد میں نکاح کا اہتمام ہونے سے نکاح کی وجہ سے جنازے کی برکت سے بے نمازی بھی جنازہ پڑھ لیتا ہے، کم از کم مسجد میں جنازہ ہوتا ہے۔ تو ویسے نکاح بھی مسجد میں ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی برکت سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، مسجد میں جب نکاح ہوگا لوگ خاموش بیٹھیں گے، شور شرابہ نہیں ہوگا۔ وہاں نکاح ہوتا ہے، باتیں چلتی ہیں، آوازیں چلتی ہیں، اب اس نکاح کے بعد جو دعا کریں گے وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، کسی کی توجہ نہیں ہے اس دعا پر، نہ وہاں کچھ نصیحت کر سکتے، شوہر کو اس کی ذمہ داریاں، بیوی کو اس کی ذمہ داریاں، سسرالی خاندان کو ان کی ذمہ داریاں کچھ نہیں بتا سکتے، کچھ نہیں معلوم دلہا دلہن اور خاندان والوں کو کہ شادی کے بعد کس کے کیا حقوق ہیں۔ شادیاں ہو گئی، 6 مہینے کے بعد جھگڑے کھلا طلاق سب ہونا چاہیے۔ سیکھا ہے کیا دلہا بننا، سیکھا ہے داماد بننا، سیکھا ہے خسر کیسے بنتے ہیں، ساس کیسے بنتی ہیں، کبھی سیکھے ہیں؟ کبھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی بھی داماد تھے، اللہ کے نبی سسرے تھے، اللہ کے نبی شوہر تھے، تو وہ کیسے پیش آئے؟ تو یہ نصیحت کا موقع مسجد میں رہے تو بولنے کو ملتا ہے۔ تیسرا، مسجد سے بیت المال کا نظام قائم کرنا۔ بیت المال کا نظام، مسجد کا جو آنے والا نمازی طبقہ ہے یہ سب کے سب غریب، فقیر، بھکاری نہیں ہوتے ہیں، اس میں غریب بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، زیادہ صاحب ثروت بھی ہوتے ہیں۔ اگر مسجد کا سسٹم ایسا بنے کہ مسجد کو آنے والے تمام مصلی اپنی ذمہ داری سے، مینجمنٹ اور کمیٹی اتنی مضبوط ہو کہ ہر فرد ہفتہ واری یا ماہانہ 100-200 روپے مسجد میں جمع کرنے کا اہتمام کرے۔ اس مسجد کے اطراف 300 مکانات ہیں، مثلا ان 300 مکانات کا سروے ہو، سروے ہونے کے بعد یہ اس میں نوٹ کیا جائے کہ ہمارے ان مسجد کے 300 مکانات کے تحت میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں، کتنے بیمار ہیں جن کی دوائی اور پریشانی کی حالت میں علاج نہیں ہو پا رہا ہے، وہ فہرست ہمارے پاس ہے۔ ہماری اس مسجد کے تحت میں کتنے ڈاکٹرز ہیں، وہ فہرست ہمارے پاس ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو ہماری اس مسجد کے تحت میں ہیں اور ان کا میڈیکل اسٹور ہے، ان کی فہرست ہمارے پاس ہو۔ ادھر بیمار ہے، ادھر ڈاکٹر ہے، دونوں ایک ہی مسجد کے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھیں مسجد سے صرف مصلی کا رشتہ نہیں ہونا ہے، یہ مسجد اس محلے کی ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی یہ مسجد نہیں ہے، مسجد پورے محلے کی ہے۔ محلے کا مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، سب کی یہ مسجد ہے۔ محلے کی عورت کا انتقال ہو گیا، اس کی جنازے کی نماز کہاں پڑھاتے ہیں؟ مسجد میں ہی پڑھاتے ہیں۔ تو کیا اس عورت کی مسجد نہیں ہوئی؟ مسجد بناتے وقت جب کبھی چندے کے لیے گھر پہ گئے تو کیا عورتوں نے کبھی چندہ نہیں دیا؟ تو مسجد صرف نماز پڑھنے والوں کی نہیں ہے، مسجد پورے محلے کی ہے۔ محلے میں چاہے مسلمان ہو، محلے میں چاہے غیر مسلم ہو، اس کی بھی یہ مسجد ہے، اس سے بھی اس مسجد کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔
ہمارے ان 300 گھروں کا سروے ہونے کے بعد ان میں جو بیوہ عورت ہے وہ مسلمان بھی ہو سکتی ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا جو بیت المال کا پیسہ جمع ہوگا، ماہانہ 100-200 روپے آنے والے مصلی، دکاندار، تاجر جمع کریں تو یہ بیمار ہے اور اسی مسجد کا ایک مصلی ڈاکٹر بھی ہے، دونوں کو کنسلٹ کرا دیا جائے کہ فلاں ہمارے محلے کی بیوہ عورت ہے، بیمار ہے، مسجد کی کمیٹی ایک کارڈ بنائی ہے، وہ کارڈ انہیں دیا جائے گا، وہ آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے کنسلٹنسی فیس مت لیجیے، کلینک والے کو دیا جائے، کمیٹی یہ کارڈ دے گی تو آپ ان سے دوائی کے پیسے مت لیں، یا 60% آپ اسے کم کر کے صرف 40% اس سے لیں۔ یہ کام مسجد کے تحت میں کیا جا سکتا۔ کتنا پیسہ خرچ ہوگا؟ ڈاکٹر پیسہ نہیں لے رہا ہے، کلینک والا پیسہ نہیں لے رہا ہے، یا لے رہا ہے تو بہت کم لے رہا ہے۔ ہم صرف ایک کارڈ بنانا ہے، سروے کرنا ہے، محتاج کو دینے والے سے ملا دینا ہے۔ یہ جب تعلق بڑھے گا تو آپ بتائیے اس میں مسلمان بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو، بوڑھا بھی ہو، بوڑھی بھی ہو، ان سب کا تعلق مسجد سے کتنا مضبوط ہوگا۔ پھر کیا کوئی ہمت کرے گا مسجد کھانے کی، بلڈوزر چلانے کی؟ بچانے کے لیے کتنے لوگ نہیں آ کھڑے ہوں گے کہ اس مسجد سے ہمیں فائدہ ہوا۔ تو مسجد سے بیت المال کا نظام سروے ہوا، یتیم بچہ ہے، وہ اچھا ٹیلنٹڈ ہے، پڑھ سکتا ہے، ذہین ہے، لیکن اسکول کی فیس نہیں بھر پا رہا، اس مسجد کی کمیٹی ایسے کتنے بچوں کی کفالت لے سکتی ہے۔ اب اسی مسجد کے تحت میں کوئی صاحب اسکول چلا رہے ہیں، ان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان سے کہا جائے گا ہماری مسجد کے تحت میں اتنے بچے یتیم ہیں، آپ کا اسکول چلتا ہے، اس بچے کو آپ بغیر فیس کے پڑھا لیں، یا آپ 1000 روپے کی فیس لیتے ہیں، 60% معاف کر دو، 400 روپے اس بچے کی فیس لو، بیت المال 400 روپے اس بچے کی فیس بھرے گا۔ تھوڑا اس نے مدد کیا، تھوڑا کمیٹی نے کوشش کی۔ پیسہ صرف کمیٹی کو دینا نہیں ہے، پبلک کو پیسہ دینا ہے، 100 200 400 جس سے جو ہو سکے۔ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اپنی مسجد کے اطراف میں صرف 200 مکانات، 100 مکانات، 150 مکانات، 50 مکانات، صرف ہر مسجد کے ذمہ داران، کمیٹی کے احباب صرف اپنی مسجد کے تحت میں 100 200 جتنے مکان ہیں، ان مکانوں میں کتنی بیوہ عورتیں، صرف ان کی فکر کرنا ہے بیت المال سے۔ پورے بھارت میں راشن پہنچانا نہیں ہے، پورے کرناٹک میں راشن کارڈ تقسیم کرنا نہیں ہے۔ وہ 100 عورتوں میں سے کتنے بیوہ نکلیں گے؟ کیا 100 کے 100 بیوہ نکلیں گے، یا 100 کے 100 یتیم نکلیں گے؟ 100 میں سے 15-20 نکلیں گے۔ 15-20 عورتوں کی کفالت اگر کمیٹیاں لیتی ہیں بیت المال کے ذریعے سے، پھر ہمیں کیا جوان لڑکیاں چھوٹے بچوں کو اٹھا کر سڑک پر برقع پہنے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ جو 10-20 روپے کے واسطے بھیک مانگ رہی ہیں، کیا وہ 1000-2000 کے لیے کسی کے ساتھ رات گزارنے تیار نہیں ہو جائیں گی؟ عزتیں نہیں لوٹیں گی اس طرح؟ تو بیت المال کا نظام مساجد سے ہونا چاہیے، یہ کام ہو سکتا ہے۔ مسجد کے ذریعے سے ہم ہیلتھ کلینک اور ہیلتھ کیئر میڈیکل کیمپ لگا سکتے ہیں، مہینے میں ایک بار کسی گورنمنٹ جاب کرنے والے ڈاکٹر سے، کسی میڈیکل اسٹور والے سے، کوئی جو ہول سیل سپلائر ہے اس سے بات کر لیں، جو سرکاری دوائیاں دی جاتی ہیں ان سے بات کر لیا جائے، فلاں سنڈے کے دن ہیلتھ کیمپ لگے گا، میڈیکل کیمپ لگے گا، محلے کی جو عورتیں مرد ہوں، شوگر ٹیسٹ ہے، بی پی ٹیسٹ ہے، معمولی چھوٹی موٹی بیماریوں کی دوائیں ہیں، یہ ساری چیزیں 4 گھنٹے کا اگر ہم میڈیکل کیمپ لگائیں، مسلمان غیر مسلم جس کو بھی ہو ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ذریعے سے، مسجدوں کے ذریعے سے محلے کے ان مخصوص بیماروں کی مدد ہو سکتی ہے۔ مسجد کے تحت میں آپ جانتے ہیں پورے شہر میں کتنے لوگ ہوں گے جو میت کو غسل دینا جانتے ہیں؟ کتنے غسال ہیں پورے بستی میں؟ ہم تو عالم ہیں، ہم کو غسل دینا نہیں آتا، تو پھر عام لوگ کیسے آئے گا؟ کتنے لوگ ہیں جو ڈیڈ باڈی دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، ہاتھ لگانے تیار نہیں ہوتے۔ اب ایسے لوگوں کو غسل دینے کے لیے بجائیں گے تو دو ڈیڈ باڈی ہو جائیں گے، پھر ایک جو پہلے سے ہے اور جو ہاتھ لگانے گیا وہ بھی مر جائے گا پھر۔ اور کتنے لوگوں کو دعا
غسل دینے کا طریقہ معلوم، غسل دینے کی دعائیں معلوم، کفن پھاڑنا معلوم، کفن پہنانا معلوم، تو کیا مسجدوں میں جہاں بڑی بڑی مسجدیں ہیں ایک چھوٹا سا غسل خانہ بنایا جائے؟ کسی بھی ہماری اس بستی کے، اس مسجد کے اطراف میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارا مسجد کا کچھ ایسا طبقہ جو میت کو غسل دینے کی ٹریننگ لیا ہوا ہے، یہاں سکھانے والے نہیں ہیں، بنگلور سے بلائیں گے، حیدرآباد سے بلائیں گے، جو سکھانے والا عورتوں کو بھی ٹریننگ دی جائے، مردوں کو بھی ٹریننگ دی جائے۔ پوری بستی میں کتنی مسجدیں ہیں؟ 7 مسجدیں ہیں، 10 مسجدیں ہیں، 15 مسجدیں ہیں، ہر مسجد سے 5 مرد 5 عورتوں کا انتخاب ہو، مردوں کو ایک مسجد میں جمع کریں، عورتوں کو کسی فنکشن ہال میں جمع کریں، ان ہر مسجد سے 5 بندے جو منتخب ہوئے ہیں ان کو ایک دن پورا وہ کپڑوں کی دکان کے سامنے پلاسٹک کا جو مورتی رکھی جاتی ہے وہ ڈیڈ باڈی بنا کر غسل دینا سکھائیں گے، کفن پہنانا سکھائیں گے۔ ان ہر مسجد کے 5 بندوں کو غسل میت اور کفن پہنانا سکھایا جائے، عورتوں کو سکھایا جائے، سنت طریقہ بتایا جائے۔ مسجد کی کمیٹی کی طرف سے نظام ہو کہ ہمارے پاس مسجد میں جیسے وہ ڈولا رکھتے ہیں، فریزر والا ڈولا رکھتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی کو اگر کسی کے انتظار میں رکھنا ہو اور بدبو نہ آئے، نہ پھولے، تو اس کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، ویسے ہی غسل خانہ بھی ہے۔ گھر میں اگر غسل دینے کے لیے جگہ نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، غسل دینے کے لیے افراد نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، ہماری مسجد میں 5 مرد اور 5 عورتیں ٹریننگ لی ہوئی ہیں، ان کو کبھی بھی کوئی بھی جنازہ آئے گا مسجد کی کمیٹی ان کی فیس ادا کرے گی اور مسجد کی کمیٹی کی طرف سے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور قبرستان تک کا پورا نظام سنبھالا جائے گا۔ یہ فیسلٹی ہماری طرف سے ہو، کون اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ نظم کیا جا سکتا ہے، ورنہ پوری بستی میں ایک ہی آدمی ہے، نہ اسے سنت طریقہ آتا ہے، نہ اسے دعائیں آتی ہیں، نہ کفن سنت طریقے کا آتا ہے، تو آخری جو جنازے کی عبادت بھی ہے وہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہی۔ تو مسجد کی طرف سے یہ نظام بھی بنایا جا سکتا ہے، ہر مسجد والے اپنے اپنے مسجد کے تحت میں چند لوگوں کو ٹریننگ دینا چاہیں تو ٹریننگ کے ذریعے سے سیکھ کر صحیح کہ ہم لوگوں میں سے کوئی ہے جو آب حیات پیے ہوئے ہیں کہ مرنا نہیں ہے، مجھے غسل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، پہلا غسل پیدا ہونے کے بعد بھی دوسرے ہی دیے ہیں، آخری غسل بھی دوسرے ہی دیں گے، بیچ میں ہم دھو لے رہے نہا لے رہے ہیں، باقی پہلا بھی دوسرے ہی دیے، آخری بھی دوسرے ہی دیں گے۔ تو اگر ہم اپنی مسجد کے تحت میں نظام نہیں بنائیں گے تو پھر سنت طریقے کا غسل بھی نہیں ہو پائے گا، سنت طریقے کا کفن بھی نہیں ہو پائے گا۔ یہ کام مسجدوں سے ہو سکتا ہے۔ مسجدوں میں درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، یہ 3 دروس ہو سکتے ہیں۔ اپنے ائمہ اکرام سے درخواست کر کے ہفتے میں ایک دن 20 منٹ صرف آپ شریعت کے مسئلے مسائل بتائیں، پورے نماز کے مسائل بتائیں، زکوٰۃ کے پورے مسائل بتائیں، حج کے مسائل بتائیں، بزنس کے مسائل بتائیں، پارٹنرشپ کے مسائل بتائیں، ریئل اسٹیٹ کے مسائل بتائیں، کمیشن کے مسائل بتائیں اور میڈیکل فیلڈ کے مسائل بتائیں۔ جو آدمی جس فیلڈ کا بھی وہ 10 مسائل ہیں، قربانی کے مسائل ہیں، عقیقے کے مسائل ہیں، جو بھی مسائل ہیں، ہفتہ بھر جو کتاب تعلیم کی فضائل اعمال ہو، فضائل صدقات ہو، منتخب احادیث ہو، جو پڑھی جاتی ہو اپنی اپنی مسجد کے تحت میں، لیکن ہفتے میں ایک بار 20 منٹ کوئی بھی مولانا فقہ مسائل بیان کریں۔ روزانہ ایک آیت قرآن مجید کی پڑھ کر ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک آیت قرآن مجید کی روزانہ ہم نہیں سمجھ سکتے، کوئی بھی ایک نماز کا وقت فارغ ہو گیا جس میں 5 منٹ مولانا آیت پڑھیں، ترجمہ کریں، اس کا ضروری جو مطلب ہے وہ بیان کر دیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن والے ہیں، حدیث والے ہیں، لیکن 60 سال 50 سال زندگی گزر گئی ہے، اتنے سالوں میں ایک سورے کا ترجمہ اور مطلب مجھے نہیں آتا۔ نماز میں جو پڑھی جاتی ہیں سورتیں مجھے نہیں آتی ہیں، اس کا مطلب مجھے معلوم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹائم ہے، بہت سا ٹائم ہے سب کے پاس،
لوگ پرائم منسٹر اسی 24 آورس میں ہی محنت کر کے بن رہے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، لائر، پائلٹ سب اسی 24 گھنٹے میں ہی بن رہے ہیں، ان کے لیے الگ سورج طلوع نہیں ہو رہا ہے۔ ہم توجہ نہیں دے پا رہے ہیں کہ مسجد میں یہ کام بھی ہو سکتا ہے، تو درس قرآن ہو سکتا ہے، درس فقہ ہو سکتا ہے، درس حدیث ہو سکتا ہے، یہ دینی خدمات مسجد میں ہو سکتے ہیں۔ مسجد میں بورڈ کا نظام ہو سکتا ہے کہ مسجد کے تحت میں ایک بلیک بورڈ ہو، وائٹ بورڈ ہو، لگایا جائے، اس میں آپ کے کنڑ زبان میں غسل کے 3 فرائض ہیں لکھ کے لگا دیں، وہاں پر مسجد سے اعلان ہو جائے بھی بورڈ پہ کچھ لکھا ہوا ہے، پڑھتے ہوئے جائیں۔ چلتے پھرتے لوگوں کو اس ہفتہ بھر غسل کے 3 فرض معلوم ہو گئے، وضو کے 4 فرض معلوم ہو گئے، ایک عقیدہ لکھ کے لگا دیا، ایک شرعی مسئلہ لکھ کے لگا دیا۔ تو بورڈ کے ذریعے سے ہمیں پبلک میں لوگ پوسٹر دیکھ کے فلم دیکھنے جاتے ہیں، ایڈ دیکھ کے ہی چیز خریدتے ہیں، وہاں مسئلہ لکھا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آ کے امام صاحب سے پوچھے گا، 1-2-3 مسائل اور معلوم ہو جائیں گے۔ تو مسجد سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ ایسے دسیوں کام ہیں جو مسجد کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ بالخصوص مسجد کی جو کمیٹیاں ہیں انہیں مکتب کو منظم کرنے کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جس میں مکتب نہ چلتا، ہر مسجد میں مکتب چلنا ضروری ہے۔ مسجد کو اے سی کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کو مکتب کی ضرورت ہے۔ اے سی 10 منٹ کے واسطے، 15 منٹ کے واسطے نماز پڑھنے کے لیے بس ختم۔ یہ مکتب آنے والی نیکسٹ جنریشن کو مسلمان بنانے کے واسطے ہے۔ اگر بوڑھے بوڑھے لوگ پہلی صف میں ہیں، سلام پھیرنے کے بعد پیچھے بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ پہلی صف جب مر جائے گی تو مسجد ویران ہو جائے گی، کیونکہ ان کی نسل مسجد میں نہیں ہے، ان کی نسل فلم تھیٹر میں ہے، کٹوں اور چبوتروں میں ہے، سڑکوں پہ ہے، لڑکیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، شراب خانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ جب ان کی اولاد، باپ نماز پڑھ رہا ہے اور بیٹا وہاں پر آوارہ گھوم رہا ہے، جو باپ اپنے بیٹے کو پوری زندگی میں نماز کے لیے اپنے ساتھ بازو کھڑا نہیں کر سکا، پیچھے کھڑا نہیں کر سکا، اس باپ کے دنیا سے جانے کے بعد کون اسے کان پکڑ کے لا کے کھڑا کرے گا؟ باپ، بیٹا بیمار ہے، ٹائم پہ ہاسپٹل نہیں پہنچا، باپ بے چین ہے، شادی میں جانا ہے، بچہ ریڈی نہیں ہوا، باپ مار کے ڈانٹ کر کے ریڈی کر کے لے جا رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، بچہ ریڈی نہیں ہوا، لیکن خود آ کے نماز پڑھ رہا ہے، بچہ بے نمازی ہو پھر بھی گوا رہا ہے۔ تو ہمارے پیچھے مکتب کی جو تعلیم ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں آنا، مکتب کی تعلیم ہونا، اس سے ہماری یہ نسل پروان چڑھے گی۔ آپ جانتے ہیں حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، جب مسجد میں مکتب چلتا ہوا دیکھتے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھتے تو ٹھنڈی سانس لے کے فرماتے، یہ آج کے چھوٹے بچے کل ہمارے قوم کے رہبر اور رہنما بنیں گے۔ آج یہاں تبھی دیکھیے دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے جتنے لوگوں نے جو سورے سیکھے ہیں، ان میں سے معاف فرمائیے انہیں کب سیکھنا چاہیے تھا؟ 40 سال میں اگر وہ جماعت میں نکلا ہے، بالغ ہوا 15 سال میں، نماز 10 سال کی عمر سے پڑھنا تھا، نہیں پڑھا تو مارنا تھا، 40 سال میں جا کے وہ سورہ سیکھا ہے۔ اب اتنے سالوں کی نماز کون پڑھے گا؟ اتنے سالوں کے مسائل کون حل کرے گا؟ وہ مکتب کی تعلیم کے ذریعے سے بچے کو قرآن بھی سکھایا گیا، نماز بھی سکھائی گئی، نماز کی عملی مشق کرا کے پڑھایا گیا، بچہ بالغ ہونے سے پہلے سورہ یاد ہے، اتحیات یاد ہے، دعائے قنوت یاد ہے، مسائل یاد ہے، تو یہ بچہ نمازی بنتے ہوئے بالغ ہوگا۔ پھر ہمیں اس بچے پر آگے کی محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی، ورنہ 40-50 سال ہو گئے، اب کلمہ سکھا رہے ہیں اسے، اب سورہ فاتحہ سکھا رہے ہیں اسے 25 سال پہلے سیکھنا چاہیے تھا۔ اتنی دیر کی غفلت پر ہو گئی، یعنی اس محنت کی تحقیر نہیں ہے، وہ بھی غنیمت ہے، چلو کم از کم اس عمر میں تو سیکھ رہا ہے، اس کے بغیر مر جاتا تو پھر کیا حال ہوتا۔ لیکن سیکھنا تھا پہلے اسے 7 سال میں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، بچے کی عمر جب 7 سال کی ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، یہ حدیث میں ہے۔ 7 سال میں نماز کا حکم کریں گے اور آپ اپنے بیٹے کو بولے چلو بیٹا نماز پڑھو، بچے کی عمر 7 سال شروع ہو گئی، تو جب بولیں گے نماز پڑھو تو اس بچے کو نماز سکھائیں گے کب؟
7 سال میں پڑھنے کا حکم دینا ہے، تو جب اسے 7 سال میں پڑھنے کے لیے بولیں گے تو سکھائیں گے کب؟ 8 سال میں سکھائیں گے، 7 سال سے پہلے سکھائیں گے۔ تو 7 سال سے پہلے سکھانے کا مطلب کیا ہوا؟ 6ویں سال میں ہر بچہ نماز سیکھ لینا چاہیے، تب جا کے 7ویں سال میں ہم اسے نماز کا حکم دے سکتے ہیں۔ تو 6 سال کی عمر کے بچے مسجد میں ہونا چاہیے۔ 3 سال کے بچوں کو عیسائی لوگ بیبی کیئر میں لے رہے ہیں، 3 سال کے بچوں کو آپ چھوڑ دو، جاب کرنے چلے جاؤ، ہم تمہارے بچے کو دودھ بھی پلائیں گے، پیمپر بھی بدلیں گے اور اس کو کھلونے سے کھلائیں گے۔ کیوں؟ 3 سال کے بچوں کو ہی لے کر یہاں سے اس کا پیشاب پیخانہ سب صاف کر کے اسے عیسائی بنائیں گے۔ ہم 6 سال 7 سال کے بچے کو مسجد میں لینے تیار نہیں ہیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں چھوٹے بچوں کو مسجد میں دیکھ کے بھڑک جاتے ہیں۔ یہ بچہ وہاں روڈ پر کھیلتا ہو، گوٹیاں کھیلتا رہے، وہاں پر گلی ڈنڈا کھیلتا رہے، کیرم بورڈ کھیلتا رہے، وہاں پر شرارت کرتا رہے، موبائل لے کے آوارہ چیزیں دیکھتا رہے، تب ڈانٹنے کا موقع نہیں ہوگا۔ مسجد میں آ گیا تو ڈانٹ کے بھگا دیا۔ تو مکتب کو منظم کرنے کی کوشش کرنا، ہماری آمدنی، مسجد کی جو آمدنی ہے اس آمدنی کا ایک بڑا مصرف مکتب ہونا چاہیے۔ مکتب کے پڑھانے والے استاذ کی تنخواہ معیاری ہونا۔ مکتب کو ایک آدمی روزانہ فجر کے بعد 1.5 گھنٹہ، سوا گھنٹہ 20-25 بچوں کو بٹھا کر ٹائم دے رہا ہے، اسے 2000 دینا بھاری لگ رہا ہے۔ شادی کے موقع پر سالے کو 5-5 ہزار کے ہدیے گفٹ دینا بھاری نہیں لگ رہا ہے۔ ہوٹل میں کھانے چلے گئے تو ویٹر کو ٹپ کے طور پہ 50 روپے، 20 روپے، 30 روپے دینا بھاری نہیں لگ رہا ہے۔ کوئی بیوہ عورت مانگنے کے لیے، خیرات مانگنے کے لیے سڑک پہ دکھ گئی، 10-20 روپے دینا بھاری نہیں لگ رہا ہے۔ یا مکتب کے استاذ کو 2000-3000 دیتے ہوئے ہمیں بھاری لگتا ہو، ان بچوں کو پڑھانے کے لیے استاذ چاہیے۔ اب استاذ کی حیثیت ہے نہیں کچھ، اتنا ٹائم دیں، اتنا مغز ماری کریں، ہمارے 2-3 بچوں کو ہم سنبھال نہیں سکتے۔ کتنے ماں باپ ہیں آپ میں سے بتائیے جنہوں نے اپنے بچے کو نماز خود باپ نے سکھائی، سورے خود باپ نے سکھائے، نماز کے مسائل خود باپ نے سکھایا؟ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اپنی اولاد کو قرآن سکھانا، نماز سکھانا، سورے سکھانا خود باپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری ایک استاذ نبھا رہا ہے، کتنے 25-30 بچوں کو لے کے بیٹھ کے سکھا رہا ہے۔ احسان ہے اس کا ہم پر، اب اس کی ہم خدمت کر دیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1300 سال پہلے مشہور واقعہ ہے، اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے مکتب میں بھیجا تو ان کے استاذ نے امام ابو حنیفہ کے بیٹے کو سورہ فاتحہ سکھایا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1300 سال پہلے 500 درہم چاندی کے سکے لے جا کے ہدیہ دیے استاذ کو، اور شکریہ ادا کیا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے بیٹے کو سورہ فاتحہ سکھا دیا۔ یہ قدر تھی ان لوگوں میں۔ 1300 سال پہلے 500 روپے چاندی کے سکے، اب 2025 1400 سال کے بعد بھی 100 روپے مکتب کی فیس دیتے ہوئے دم نکل جاتا ہے۔ قدر والے کون تھے؟ ٹیوشن کی فیس، اسکول کی فیس دینا ہو تو ہزاروں روپے دے دیں گے، وہاں دم نہیں نکلے گا۔ مکتب کی دیتے ہوئے دم نکل جاتا ہو تو پھر ان بچوں کے اندر دین کی قدر کہاں سے پیدا ہوگی؟ اسکول کے لیے بچہ شو مانگا، جوتے مانگا، دلانے تیار، ساکس مانگا، دلانے تیار، بکس مانگا، دلانے تیار، کھلونے دینے تیار، جو اسکول سے ڈیمانڈ آیا پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر سے مکتب کے استاد بول رہے ہیں کہ 1 مہینہ ہو گیا تمہارے پاس فلاں کتاب نہیں ہے، نہ باپ کو دھیان ہے نہ ماں کو دھیان ہے، جہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے وہاں پر کوئی تپائی نہیں ہے۔ اسکولوں میں بہترین ڈیسک بینچ اور ٹیبل لگے ہوئے ہیں، جہاں مکتب میں بیٹھ کے پڑھنا اس بچے کے لیے کتاب رکھنے کی خاطر ریحل تک بھی نصیب نہیں ہے، قدر کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو کمیٹی کی وہ ذمہ داری، مسجد کے منتظمہ اور پبلک کی ذمہ داری ہوتی ہے، میرا بچہ جہاں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں، وہ قرآن پڑھنے جا رہا ہے، پوری دنیا کی ہدایت کی کتاب ہے، وہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، وہاں سے اسے تمیز سلیقہ ملے گا، آداب ملیں گے، نبی کی حدیثیں ملیں گی، مسئلے مسائل ملیں گے، اسے آخرت کی باتیں، نبیوں کی قصے کہانیاں ملیں گی۔ جس اسکول میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں وہاں روزانہ سوریہ نمسکار ہے، یوگا ہے، سرسوتی کی پوجا ہے، لکشمی دیوی کی پوجا ہے، وہاں پورے شرکیہ کام ہو رہے ہیں، وہاں میں بڑے احترام کے ساتھ ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہوں۔
تو جب ذمہ داروں کے اندر ہی تمیز نہیں ہوگی کہاں خرچ کرنا کہاں خرچ نہیں کرنا، تو نسل کے اندر اس بات کا احساس کیسے پیدا ہوگا؟ پڑھانے والے استاذ کا احترام ضروری ہوتا ہے، مکتب پڑھاتا ہو یا مسجد کی امامت کرتا ہو تو اس کا احترام ضروری ہے۔ کمی کوتاہی ہو جائے اپنی طرف منسوب کر لینا کہ ہمیں جیسی توجہ دینا تھا نہیں دے سکے، کامیابی ہوتے ہوئے نظر آئے استاذ کی طرف منسوب کرنا کہ ہم ماشاءاللہ پورا مہینہ بیٹھ کے استاذ محنت کر، ہم تو آتے جاتے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، استاذ محنت کرتا ہے، سراہنا، آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، مانوس کرنا، مایوس نہیں کرنا، مانوس کرنا مایوس نہیں کرنا، استاذ کو اپنے سے مانوس کر لینا، بچوں کو اپنے سے مانوس کر لینا، گھر گھر جا کر بچے کا چندہ کرنا۔ مسجد میں مکتب چلتا ہے، آپ کا بچہ مسجد میں نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے کیسے ہوگا؟ مسجد آپ کے بچے کی بھی ہے، آپ کے بچے کو مسجد سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کا تعلق یہ ہے کہ مکتب میں آ کے پڑھے۔ مسجد بیماروں کے لیے بھی ہے تو مسجد سے بیت المال سے دوائی جا رہی ہے، مسجد مردہ لوگوں کے لیے بھی ہے تو اس واسطے مسجد سے غسل کا بھی انتظام ہے۔ مسجد میں قرضہ، اگر کوئی آدمی زیادہ قرضے میں پڑا ہوا ہے، چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اسے 5-6 ہزار کا قرضہ دیا جا سکتا ہے۔ مسجد سے جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں، 5,000 10,000 لے کر موز کی بنڈی، پھول کی بنڈی، ان چیزوں کی وجہ سے 5-10 ہزار روپے انٹرسٹ پہ لے رہے ہیں، ان کا انٹرسٹ ختم کر کے مسجد سے ان کو قرض حسنہ دیا جائے گا، آئندہ سے سود پہ مت لو۔ یہ کام مسجد سے ہوتے ہیں تو بالکل اسی طرح یہ کام مسجد کے مکتب کا بھی نظام منظم ہوگا کہ مسجد کے مکتب جو چلتے ہیں تنخواہوں کے نظام کو معیاری بنانا، بہترین تنخواہ دینا۔ بہترین تنخواہ کیا دیتے بھائی؟ امامت کی تنخواہ 8-10 ہزار پہ جان نکل جاتی ہے تو مکتب میں کتنا دیں گے؟ 5 ٹائم امامت کرنے والے کوئی 15,000 20,000 کون سی مسجد میں مل رہے ہیں؟ اور اس پر جرأت یہ کہ بھائی کتنا کام ہے بول کے 5 ٹائم آنا ہے، نماز پڑھانا، چلے جانا ہے، آپ آگے پڑھا کے دکھاؤ، یہ دیکھیں گے 5 ٹائم کتنا آسان ہے معلوم ہوتا۔ چلتے پھرتے کہیں بھی پڑھ لیں نکل جائیں وہ آسان ہے، ایک ہی مسجد میں 5 ٹائم اور مصلی پہ آگے کھڑے ہو کے پڑھانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک صاحب ایسے ہی بولے کیا مشکل کام ہے امامت کرنا، بہت آسان کام ہے۔ تو امام صاحب بولے ٹھیک ہے، کل سے میرے پیچھے 1 مہینہ پابندی سے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھنا نماز 5 ٹائم کی، میری تنخواہ تمہارے کو دے دیتا ہوں۔ تیسرے دن غائب ہو گیا، تیسرے دن غائب ہو گیا۔ بولنا بہت آسان ہے، امامت جس کو لگتی ہے نہ کسی رشتہ داروں میں جا سکتا، نہ کہیں گاؤں جا سکتا، جیسے ہی نکلنا جو پھر 5 بجے جماعت ہے آنا پڑتا، پھر مغرب کا ٹائم ہو جاتا نہیں جا سکتے، پھر فلاں ہو جاتا نہیں۔ اگر کسی ایک دن غائب ہو گئے تو پھر پیچھے جتنے شریف زادے ہیں وہ سب بولتے ہیں امام صاحب کل مغرب میں نہیں دکھے، پرسوں عشاء میں نہیں دکھے، پرسوں فلاں نہیں دکھے، تمہاری اولاد تو زندگی بھر نہیں دکھی یہاں پر، اس پر کیا کریں گے پھر؟ تو قدر اور احترام والا معاملہ رہے، ناقدری والا معاملہ رہے گا تو پھر اس فیلڈ میں صحیح رہبر اور رہنما ختم ہوتے جائیں گے۔ اناڑیوں کو امام بنانا پڑے گا، دولت کے پجاریوں کو امام بنانا پڑے گا، قوم کے درد رکھنے والے درد مند علماء نہیں ملیں گے۔ جب فیلڈ میں ناقدری ہو گئی تو آدمی فیلڈ چھوڑ دے گا۔ اس واسطے ائمہ جو امامت کرتے ہیں اور مکاتب پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کی قدر ہونی چاہیے، کسی درجے میں بے عزتی بے احترامی والا معاملہ نہ رہے۔ داماد شرابی ہے پھر بھی گوارا ہے، ہمارے داماد شراب پی کے آ رہا، حرام پی کے آ رہا ہے، داماد جواری اور سود خور ہے پھر بھی عزت اور احترام ہے۔ عالم اور امام ہے مسجد کا، عزت اور احترام نہیں ہے، یہ کون سا حرام کام کر دیا؟ حرام داماد گوارا ہے، شرابی داماد گوارا ہے، جواری داماد گوارا ہے، سود خور داماد گوارا ہے، لینڈ مافیا داماد گوارا ہے، لوگوں کے لوٹ کے قبضہ کر کے کھانے والا وہ داماد بھی گوارا ہے، لیکن قرآن حدیث سنانے والا امام صاحب گوارا نہیں ہے۔ اس سے لڑ لیں گے، داماد کے سامنے بلی بن جائیں گے۔ کیوں؟ ہاں بیٹی کا مسئلہ ہے، بیٹی کا جیسے مسئلہ ہے ویسے پوری امت کا مسئلہ ہے۔ ذمہ دار کو جس کا عزت اور احترام دینا ہے اس کو اگر چھیڑ لیں گے وہ مایوس ہو جائے گا، پھر پبلک کی فکر، درد، غم، رونا سنبھالنا، ہدایت کی باتیں بولنا، مکتب چلانا، خواتین کا نظام سنبھالنا، اجتماع کرنا، یہ سب جان دو، کباڑا ہوں جان دو، میرے کیا کرنا ہے؟
میں بھی اپنی ڈیوٹی کو ملازمت سمجھ کے آؤں گا، ٹائم سے پڑھاؤں گا، نکل جاؤں گا، کون مرتا کون جیتا مجھے بھی تعلق نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے جب ان سب چیزوں میں ہم حرام رشتوں کو بھی گوارا کر لیتے ہیں، یہ تو مبارک رشتہ ہے، ممبر رسول، مصلی رسول، اللہ کے رسول کے نماز پڑھانے کی جگہ، پوری بستی کی ہدایت کی جگہ، تو اس کا احترام ہم پر لازم ہے۔ کسی مکتب پڑھانے والے یا امامت کرنے والے امام اور مکتب پڑھانے والے معلم اور استاذ کی بے احترامی نہیں ہونا چاہیے۔ پابندی سے اپنے بچے کو مکتب بھیجانے کی کوشش، ہر مہینہ جائزہ لینا اپنے مکتب کا کہ اس مہینے میں ہماری بستی کے کتنے بچے مکتب میں پڑھے، کتنے غیر حاضر رہے، غیر حاضر ہونے والے ماں باپ سے ملنا، ان سے میٹنگ ہونا، مکتب میں کن سامان کی ضرورت تھی، اس مہینے میں بچے کہاں تک پڑھے ہیں، اس کا مظاہرہ استاد سے درخواست کرنا، آپ 2-4 بچوں کو پڑھا کے سنائیے، ہم اپنی محنت کا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، کمی کوتاہی ہو درخواست کر لینا، اچھا ہو تو استاذ کو ہمت افزائی کرنا۔ ہمت افزائی کیا ہے؟ اپنا بچہ کچھ تھوڑا سا اچھا کر کے لا لیا، پیٹھ پہ تھپکتے ہیں، چاکلیٹ بسکٹ دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تو تعریف کے جملے مول صاحب کو بول تو کیا جا رہا ہے، غلطی ہو گئی تو پورا بدنام کرنے، ٹانگ کھینچنے، پگڑی اچھالنے تیار ہے، اچھا کر دیا تو 2 تعریف کے جملے بولو، کیا جا رہا ہے؟ آدمی 2 اچھے بول کا ہی تو بھوکا ہے، وہ 2 اچھے بول نہیں بول پا رہے ہیں۔ تو اس واسطے مسجدوں کے ذریعے سے یہ کوشش ہو کہ ہمارا پورا محلہ مسجد سے جڑے۔ مسجد محلے کا دل ہے، مسجد محلے کا دل ہے، اس دل کی حرکت ہر انسان کو ملے گی، وہ انسان زندہ رہے گا، اس کا دین زندہ رہے گا۔ اگر اس سے یہ مسجد کی دل کی جو حرکت ہے اس تک نہیں پہنچے گی تو اس کا دین مردہ ہو جائے گا۔ اس لیے عورتوں کا بھی دین مسجد سے زندہ، بچوں کا بھی دین مسجد سے بھی زندہ، تاجروں کا دین مسجد سے زندہ۔ ان سب کے پروگرام مختلف موقعوں پر، کسی موقع پر پوری بستی کے قصابوں کو جمع کیے۔ قریشی برادری کا دین کیا ہے، جانور کاٹنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، کتنی رگیں کٹنا، چھیلنے کا طریقہ کیا ہے، گوشت ہڈی کے ساتھ بیچتے ہیں تو کتنے گرام ہڈی کتنے گرام گوشت ہونا، خیمہ بناتے ہیں تو کتنا پانی ملاتے، کتنا چربی ملاتے، کون سا جانور کاٹنا کون سا نہیں کاٹنا۔ قربانی کے ایام آ گئے تو کتنے قصائی لوگ اپنے یہاں پر قربانی کا نظام رکھتے ہیں، تو قصاب حضرات جو قربانی کا نظام چلاتے ہیں ان کے لیے معلوم ہے قربانی کے اصول آداب کیا ہوتے ہیں، بزنس سمجھ کر وہ بھی شروع کر لیتے ہیں، تجارت کے طور پہ کر لیتے ہیں، ان کو دین سمجھانا۔ کتنے ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، کمیشن لینا نہیں دینا ہے، ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کے مسائل کیا ہیں وہ مسائل حل ہونا۔ گولڈ کے بزنس والے ہیں تو گولڈ میں کیا کیا اسکیمز چلتے ہیں، کون سی حرام ہے کون سی حلال ہے، ان کے پروگرامز ہونا۔ ہر آدمی کے شعبے کا دین مسجد سے زندہ ہونا۔ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کمیٹی میں انتظام میں وہ لوگ ہونا چاہیے جو لوگ یہ نالج رکھتے ہوں، ایسا غم اور فکر رکھتے ہوں، پوری بستی کو اٹھانے کی انہیں فکر ہو تو ان لوگوں سے کچھ کام ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ غم وہ درد و فکر نہیں ہے، خالی ذاتی مکان ہے فلاں ہے، وہ بڑا مالدار ہے فلاں ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے، تو اس سے مسجد کا کام جس معیار پہ ہونا ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے جتنے کام مسجد کے تحت میں ہو سکتے ہیں ان کے نام آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں، اس کا تعارف بھی ہوا، کام کا طریقہ بھی آیا مختصراً۔ آپ کی جو کمیٹیاں ہوں یا ایک ہی کمیٹی ہو وہ سب بیٹھے اور جو دیگر افراد ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں، اپنے اپنے بچوں کے مکتب کی فکر کریں، محلے کی خواتین کی فکر کریں، اور مسجد کو پوری بستی کے لیے بافیض بنانے کی کیا کوششیں ہو سکتی ہیں، ان کوششوں میں میری کیا محنت ہو سکتی ہے وہ بہر صورت کریں۔ آخری درخواست یہ ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو خاموش دعا پڑھ کے چلے جائیں، ٹانگ نہ کھینچیں۔ یہ سب ہو سکتا، یہ کون کرتے؟ ان کو آگے کرو بولو دیکھیں گے، بول کے جانا آسان ہے، کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہ سب باتیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کرنا چاہتا تو اسے کرنے دیں، کوئی کرنا چاہتا تو اسے دعائیں دیتے، لیکن ہونے والے کام کو بھی اپنی طرف سے اسے ہمت شکنی کر کے
دل توڑ دے کے، غلطیاں نکال کے، ہوتے ہوئے کام کو بھی بند کرنے کے لیے حرکتیں نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِن لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا فَلَمْ تَزِدْهُ شَرًّا، اگر اچھا کام نہیں کر سکتے تو اللہ کے واسطے برے کام بھی مت کرو، اچھے کام کو رکاوٹ بننے والے بھی مت بنو۔ یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ خاموش رہ جانا، ورنہ کتنے وہ لوگ ہیں نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، وہ خود بھی نہیں کرتے اور نہ کرنے دیتے ہیں۔ ان کا احسان یہ ہے کہ آپ کرنے دیں، بس خاموش ہو جائیں، کرنے والے کرتے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے چلیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔